الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میری بہنوں، ایک دفعہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا ان کی باتوں کا جواب دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور جو تجھ سے سوال کرے اس کا جواب دے. شیطان آپ کو ملا اور کہا خدا نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے. یعنی شیطان کو جب بلایا تو کہا مجھے آپ کے پاس خدا نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا ہم مسلمانوں میں کون لوگ تیرے دوست اور کون دشمن ہیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہم مسلمانوں میں سے کون لوگ تیرے دشمن ہیں اور کون لوگ تیرے دوست ہیں. شیطان سے پوچھا. شیطان نے کہا 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن تم ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے بڑے دشمن آپ ہی ہو. اور بادشاہ انصاف کرنے والا اس میں اہل ریاست اور سب حاکم آ گئے. جو بادشاہ انصاف کرنے والا اور گھر میں ناانصافی نہ چلی ہو وہ سب اس میں داخل ہے. وہ مالدار جو اپنے پوروں سے چھوٹا سمجھے، جو آدمی تجارت کرتا اور سچ بولتا ہو، یہ سب شیطان کے دشمن ہیں. وہ عالم اور نمازی جو خدا سے ڈرتا ہو، وہ آدمی جو لوگوں کے دین کی باتیں سکھلاتا ہو، وہ آدمی جو لوگوں پر رحم کرتا ہو اور جو انسان لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاتا ہو، جو حلال کھاتا اور حرام کمائی سے بچتا ہو، جو پیشاب وغیرہ کی ناپاکی سے بچتا ہو، پاک صاف کرتا ہو، جو خیرات زیادہ کرتا ہو، جو اچھی عادتیں رکھتا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، جو قرآن ہمیشہ پڑھتا ہو، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو، یہ سب لوگ شیطان کی کیا ہے؟ دشمن ہیں. یعنی یہ سب اللہ کے حکم کے عمل کرتے اور ہمیں چاہیے اپنی گراہ میں چھا کے ہمارے ہاتھ کے ہم شیطان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں. اور میری بہنوں، پھر شیطان نے کہا یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں. کیا کہا؟ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں. بادشاہ ظالم جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو، اس میں اہل ریاست سب حاکم آ گئے. وہ مالدار اور مسلمان جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، یعنی مالداری میں اپنے آپ کو سمجھتا ہو، تکبر کرتا ہے میرے پاس اتنا سارا مال ہے، وہ اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہو. جو اپنا مال جھوٹ بول کر دھوکے و فریب سے بیچتا ہو، کم تولا اور کم ناپتا ہو. جو شراب پیتا ہو، غیبت چغلی کرتا ہو. میری بہنوں، یہ ہم میں عام ہے کہ ہم دو ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو غیبت اور چغلی شروع کر دیتے ہیں. جو نیک کاموں سے دکھاوا کرتا ہو، یعنی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، اگر اس میں ہماری ریاکاری اگر دکھاوا کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، ہم نماز پڑھ کہیں گے اتنی سخی ہے، کتنی عابدہ ہے، عبادت کر رہی ہے، اگر ریاکاری آ گئی تو ہم شیطان کے دوست ہو جائیں گے. جو یتیموں کا مال کھاتا ہو، ہمیشہ وقت پر نماز نہ پڑھتا ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، جو دنیا کے حرص سے زیادہ کرتا ہو، یعنی جو دنیا کا لالچ زیادہ کرتا ہے، مجھے دنیا اتنی مل جائے میں مال اور عزت آلو میں زیادہ ہو جاؤں. میری بہنوں، ہمیں چاہیے ہم غور کریں ہم کس چیز میں آتے ہیں، شیطان کے دوست یا دشمن ہیں. ہم میں سب صفتیں موجود ہیں. ہم چغل خوری کرتے ہیں، نماز رستی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ان سب چیزوں سے بچیں. جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کرا ان چیزوں سے ہم غفلت نہ برسیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کا وقت ہوتے ہم فوراً نماز پڑھیں، اس میں سستی نہ کریں بلکہ وہ وقت پر نماز پڑھا کریں. اگر ہم وقت پر نماز نہ پڑھیں گے تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے. اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو شیطان کے دشمن ہو جائیں گے. اور ہم یہ سب برائی کا کام کریں گے. شیطان نے کہا تھا میں ان کا خاص ہوں میرے کار سے جو میرے کام کرتے ہیں. تو میری بہنوں، عقل کی بات یہی ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو. کوئی برا کام نہ کرو کہ شیطان کے دوست بن جاؤ. اتنی غفلت تو نہ کر مسلم خدا کے واسطے، اتنی غفلت تو نہ کر مسلم خدا کے واسطے، بغیر کچھ کر تو بلائے روزہ جزا کے واسطے. یعنی اس شعر میں کہا جا رہا ہے مسلمان تو اتنی غفلت نہ کر، یہ غفلت اچھی نہیں ہے. اس کو اپنے لیے جزیرہ اکٹھا کر لے قیامت کے واسطے. حرص و غصہ، بغض و کینہ، غیبت، منہ مکر و فریب، رات دن کرتا عمر بقا کے واسطے. یعنی ہم غصہ، حرص، لالچ، بغض رکھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں ہم سب؟ یہ دنیا فانی ہم سے جانا ہے، پھر ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. پڑھ کے تو قرآن کو کچھ جمع کر لے اب ثواب، پڑھ کر قرآن کو تو اب کچھ جمع کر لے ثواب. خبر پر کون آئے گا فاتحہ کے واسطے؟ یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کچھ ثواب جمع کر لیں، ورنہ قیامت کے دن جب ہم مر جائیں گے ہماری موت کے بعد پھر ہمیں کون پڑھ کے بخشے گا؟ حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ، حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ. دوزخ کی بھٹکتی ہے سزا کے واسطے. کام دوزخ کے کرے اور جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پاسا کے واسطے. یعنی ہم چغل خوری کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں جنت ہے، کہتے ہیں نا کام دوزخ کے کرے اور جنت کا امیدوار. اس لیے ہمیں چاہیے ہر نیک کام کرو اور جنت کی دعا مانگے. یا الہی اپنی ذات کبیرہ کے واسطے، یا
کے واسطے، سرور عالم مصطفیٰ کے واسطے، دل کو میری الفت دنیا کے دور کر دے پاک و صاف، دل کو میری الفت دنیا سے کر دے پاک و صاف، تاور سب کام ہو تیری رضا کے واسطے۔ یعنی اللہ رب العزت دعا، اللہ رب العزت تیری بڑھائی کا واسطہ، تیرے محبوب کے صدقے ہمارے دل کو دنیا سے پاک و صاف کر دے، اور ہر عمل تا مرنے تک ہم تیری رضا کے لیے کریں، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے؟ ہمارے لیے آخرت میں آرام ہوگا اور کافروں کے لیے دنیا میں آرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت میں آرام ہوگا اور کافروں کے لیے دنیا میں آرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی کپڑا اس پر بچھا ہوا نہیں تھا، اور چٹائی کے نشان اب یہ کمر مبارک پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں، دیکھیں ہمارے نبی نے کتنی مشقت اٹھائی تب جا کے یہ ہمارے پاس آیا ہے، اور سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، روم و فارس ایران کے بادشاہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، کافر ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مال دولت عیش و آرام بہت کچھ دیا ہے، دعا فرمائیے آپ پر اور آپ کی امت پر، یعنی مسلمانوں پر عشق کشادہ کر دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم اس خیال میں ہو مسلمان کو مناسب نہیں کہ اس دنیا فانی کے عیش و آرام کی آرزو کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روم و فارس کے پاس سے، یعنی جو لوگ کافر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عیش و آرام ہر چیز دے رکھی ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریے اور آپ کی امت کے لیے بھی اور آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کو عیش و آرام اور رزق کشادہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے عمر، کہ تم اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں آرام دے اور دنیا فانی میں عیش و آرام سے رہے، اس لیے ہر مسلمان کے آرام کرنے کی جگہ جنت ہے اور کافروں کو دنیا میں آرام ہے، یعنی ہماری آرام کرنے کی جگہ کون سی جنت میں ہے جو ہمیشہ کے لیے، اور کافر کو دنیا میں آرام ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، دنیا کے لیے جنت ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی اگر کافر مر بھی گیا تو اس کو جنت نصیب ہوگی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اللہم احفظنا۔ اور دنیا مسلمانی کے لیے جیل خانہ ہے، ظاہری کی جیل خانے میں آرام نہیں ہوتا، واسطے دنیا کی کیوں ہے بے خبر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے در بدر، یعنی مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے واسطے کیوں ادھر پھرتا رہتا ہے، ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہتا ہے، آخرت کی کار سے غافل نہ ہو، دولت دنیا پہ تم مائل نہ ہو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آخرت کی کار سے غافل نہ ہو، یعنی آخرت کو نہ بھولو، اور جو دنیا میں مال دولت ہے، عزت آبرو ہے اور جو عیش و آرام ہے ان پر مائل نہ ہو، خواب سے سر کو اٹھا اور آنکھ کھول، بدو نیک کو آمدی آنکھوں سے تول، یعنی ہمیں چاہیے اپنی غفلت سے جاگے اور دیکھیں ہماری کون سی چیز اچھی، کون سی چیز بری ہے، کون سا کام گناہ کا ہے، کون سا ثواب اور نیکی کا ہے۔ یہ آخر کو جان تن سے ہوگی جدا، یہ آخر کو جان تن سے ہوگی جدا، تیرا کون ہے پھر خدا کے واسطے، یعنی جب ملک الموت آئے گی، جب ہماری جان نکل جائے گی، پھر کون ہمارے ساتھ دے گا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگا، نہ بھائی بہن، کوئی ساتھی نہ ہوگا سوائے خدا کے واسطے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمارا اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اللہ رب العزت کو خوش کرے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ غنیمت سمجھ لے جو ہے زندگی، غنیمت سمجھ لے جو ہے زندگی، تو خدا کی اس میں کر بندگی، یعنی اب جو ہمارا رب العزت ہمیں زندگی دے رکھی ہے اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں اللہ رب العزت کو بھی بات کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بہت اچھی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے یہ جنت واسطے کفار کے، ظالم فساق و متوار کے، اور مومن کے ہے زندان، یہ جہاں عیش و آرام زندان میں کہا، یعنی یہ جو دنیا ہے کافر کے واسطے، اس میں کافر ہمیشہ عیش و آرام سے رہتا ہے، اور مسلمان یہ جو دنیا فانی ہونے والی، اس دنیا فانی مسلمان کو آرام نہیں، جو ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے اس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو کافر کی خوشحال اور مال دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کافروں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم کو کافروں کے مال اور حالات ہی اس کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کیوں بنا رکھی ہے، ان کی دنیا اچھی نہیں بنا رکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتا ہے کہ ان کو کافروں کو دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد کی وجہ سے گرفتار عذاب ہی رکھے اور یہ دنیا ہی مزوں میں رہ کر کفر کی حالت میں مر جائے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کفار کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائے، یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو اتنا مال عیش و آرام دے رکھا ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے موافق دیکھنے کی بات ہے کہ کافی لوگ دن رات اس گھر میں لگے رہتے ہیں اور خوب مال جمع کرتے ہیں اور بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں اور باغات وغیرہ بنواتے ہیں، اور آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دن رات کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں سبق حاصل کرو، یعنی کافر ہمیشہ کس چیز میں لگا رہتا ہے، پیسے جمع کرنے، مال دولت جمع کرنے میں، باغات بنانے میں، مال اونچی بلڈنگ بنانے میں،
اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، ملک الموت آتی ہے، جان تن سے نکل جاتی ہے اور پھر سب یہاں کا یہاں رہ جاتا ہے اور وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی کچھ زیادہ کر دی جاتی ہے اور مسلمان کی نیکیوں کو حق تعالیٰ شان و آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، اس کو دنیائی بدلہ ملتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے مسلم شریف کی حدیث میں جب کافر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور جب کوئی مومن نیک کام کرتا ہے مسلمان تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے اور جنت میں اللہ رب العزت اس کو دے گا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی نیکی برباد نہیں کرتا، وہ بڑی انصاف والا ہے۔ کافر کو اچھے کام کرنے کا آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کی نیک کام کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور مسلمان کی نیک کام کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، مسلمان ہونا کیا اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا شکر، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہر طرح کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ محسن اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ کیا فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت لعنت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنانا، یعنی ان پر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری وفات پائی فرمایا اسی میں آپ کو یہ خوف ہوا کہیں میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی طرح میری قبروں کو سجدہ کرنے نہ لگے۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 روز پہلے فرماتے سنا، یعنی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنایا، تم خبردار ہو جاؤ قبروں کو سجدہ کا نہ بنانا، میں نے تم کو منع کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنانا، اور تم سجدہ کا بناؤ گے تو کفر و شرک کے برابر اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر ہمیں اتنا سمجھا کر گئے۔ آپ کی وفات کے وقت بھی کیا کہا، میری امت۔ یہود و نصارہ لوگوں نبی اور ولی قبروں کو پر عبادت خانہ بنا کر ان کی طرف سجدہ کرتے تھے، یعنی پہلے یہود و نصارہ کا یہ حال تھا کہ اپنے نبی اور ولی قبروں کو بنا کر ان پر سجدہ کرتے تھے، جو بالکل شرک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور کے ساتھ منع فرمایا، بڑی تاکید فرمائی ہے اور لعنت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا جو عبادت مسجد اور کعبہ شریف کے لیے خاص ہے وہ قبروں پر نہ کی جائے، چاہے نبی قبر ہو یا ولی کی۔ اس لیے قبروں پر سجدہ کرنا، ان پر طواف کرنا حرام ہے۔ طواف صرف کعبہ شریف کے لیے خاص ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کل جاہل لوگوں نے ولیوں کی قبروں کا سجدہ کو بنایا ہے، یعنی ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کو اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی جب ولی اور نبی کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو خود اپنے لعنت کو گلے میں ڈالتے ہیں، یعنی خود گناہ کے کام کرتے ہیں، خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ مسلمانوں کا سر تو اللہ کے لیے ہے، اسی کو سجدہ کریں، اس وحدہ لا شریک پر قربان کریں۔ دیکھو، غور کرو، سمجھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم الحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پر عمل کر دکھایا۔ یعنی غور کرو، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کر دکھلایا، ان کے زمانے میں کسی کی مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا انور پر کوئی سجدہ کر سکے؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سجدہ تک نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کون حدیث ہے اور کس کا ایسا منہ ہے جو صحابہ سے پڑھ کر یہ صحابہ کے برابر حضور کی محبت و اطاعت تعظیم و تقدیم کا دعویٰ کرے؟ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے۔ ان سچے عاشقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کو بھی سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو بھی سنبھالا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بھیجی تھی اللہ کے ساتھ، اس کو بھی سنبھالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور قبر انور کے حضور کے ہی فرمان پاس سجدہ کرنا درست ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کرنا درست نہیں تو پھر کسی پیر یا فقیر یا کسی قبر کو سجدہ کرنا کیسے درست ہوگا؟ مصطفیٰ ایک دن کہیں کو گئے تھے، بکریوں نے ان کو وہاں سجدہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں گئے تھے تو بکریوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو صحابی نے جو حاضر تھے وہاں پر، یعنی جو اصحاب آپ کے پاس حاضر تھے، عرض کیے ایک بادشاہ انس، یعنی ایک بادشاہ محبت سے دیکھا جائے جبکہ حیوان آپ کو سجدہ کرے کس طرح ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ یعنی جب حیوان آپ کو سجدہ کرے تو ہم خاموش کس طرح رہیں؟ دیجیے ہم کو بھی اجازت اے رسول اللہ تاکہ کرے اس فیض کو ہم بھی حصول، یعنی ہم کو بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم کو بھی فیض حاصل ہو۔ مصطفیٰ نے سن کر فرمایا یہ تب کس کو سجدہ ہے مناسب کہہ رہے رب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا کہ صحابہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی آپ میں نہ سجدہ کرنے کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر خدا دیتا حکم مجھے کہ روا کر کسی سجدہ کرے، یعنی اللہ رب العزت حکم بھی دیتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، تو میں حکم دے گا عورتوں
عورتوں کو کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول جب آپ کو حیوان جانور تمام جانور سجدہ کرتے تو ہمیں بھی یہ فیض ہو جائے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسی بات کہہ رہے ہو, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں, منع ہے, بالکل شرک ہے. اللہ رب العزت تمہیں سجدے کا حکم بھی دیتا, تمہیں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرو. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر چیزیں حرام ہے, یعنی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی تمام چیزیں حرام ہے, اس کا خون, اس کی عزت, اس کا مال. اس حدیث شریف سے ظلم اور لڑائی اور فساد کی جڑ کی گئی ہے, کیونکہ دنیا میں انہی جرموں کی وجہ سے فساد اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب ناحق خون کرنا حرام ہو تو جھوٹا دعویٰ کرنا, جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے. یعنی جب کسی مسلمان کا ناحق خون کرنا حرام, اسی طرح جھوٹ بولنا اور کسی پر جھوٹی تہمت یا جھوٹی گواہی لگانا یہ بھی حرام ہے. اور جب مسلمان کی بے عزتی حرام ہوتی ہے تو اس کو ذلیل کرنا, اس کو ہنسی اڑانا, اس کی بہو بیٹی وغیرہ کو بد نظر کرنا, اس کی چغلی کھانا اور غیبت کرنا بھی حرام ہے. یعنی آج افسوس کی بات ہے ہم یہ چیزیں عام ہے, غیبت کرنا, چغلی کرنا, جھوٹ بولنا. اللہ محفظ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے حفاظت فرمائے. اور یہ کبیرہ گناہ, ہمیں چاہیے اس کی توبہ کرے, بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور جب اس کا مال لینا درست نہ ہو تو اس کی چوری, ڈکیتی, دھوکے بازی, رشوت اور جوئی بازی وغیرہ بھی حرام ہے, کیونکہ ان کے برے کاموں سے ان کا مال ناحق برباد ہوتا ہے. یعنی ہمیں چاہیے ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو مال ہوگا میں تم سے چھپا کر جمع کر کے نہیں رکھوں گا, اور جو آدمی اپنے کو سوال کرنے اور برے کاموں سے بچائے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پرہیزگاری بنا دے گا. اور جو دنیا سے بے پرواہی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جیسے دنیا کے مال ہی بے پرواہ کر دے گا. یعنی اللہ فرما رہے جو لوگ دنیا سے بے پرواہی کا اختیار کرے گا میں بھی اس کو بے پرواہ کر دوں گا اور اس کو متقی پرہیزگار بنا دوں گا اور نیک بنا دوں گا. اور جو آدمی آفت بلا میں ہمت اور مضبوطی سے صبر اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا اور پورا صابر بنا دے گا. اور صبر سے بڑھ کر اور کوئی اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے جو کوئی میں اس کو تکلیف یا مصیبت دوں یا اس کی جتنی مصیبت اگر اس میں صابر رہا یعنی صبر کرنے والا رہا تو میں اس کو سچا صابر بنا دوں گا. یعنی صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, اگر وہ صبر کرے گا تو میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو میری بہنوں اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال مانگا تھا, آپ نے دے دیا, پھر مانگا پھر دے دیا, جب آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا اس وقت یہ فرمایا تم سے مال چھپا کر نہ رکھوں گا. اس حدیث شریف میں مانگنے اور سوال کرنے کی برائی معلوم ہوئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے اگر کوئی آدمی مانگے اور پیسے اختیار کر لے تو اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, چاہے جتنا مانگے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور جو لوگوں سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مانگنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور گیس اس کا رزق ہو جاتا ہے, اور جو لوگ اس سے بے پرواہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی بات بھی کوئی سوال بھی کرنا تو میرے سے دعا مانگو, لوگوں سے نہ مانگو. لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اگر تم لوگوں سے کچھ کہو گے پھر ان لوگوں کو محتاج بنا دوں گا. ہر بات میرے سے کہو گے تمہاری ہر چیز کے دروازے کھول دوں گا. اسی طرح جو شخص مضبوط اور ارادے کر کے توبہ کرے اور یہ چاہے کہ میری بری عادت بدل جائے اور خوب ہمت اور کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بری عادت بدل جائے گی. ہزار بندے توبہ کر کے اور محنت ہمت کے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جاتے ہیں. یعنی انسان اگر چاہے کہ میری بری عادت بدل جائے, میرے گناہ چھوٹ جائے, میں نماز کا پابند بن جاؤں تو اللہ رب العزت روزانہ نماز کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کی عادتیں ضرور بدل دے گا, اس کو نیک بنا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں نفس کو سنوارنے کا طریقہ بتلایا ہے. ہمت اور کوشش کرنے سے نفس سنور جاتا ہے. یعنی اگر ہم ہمت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ رب العزت کی بات مانیں گے, اپنے نفس کو مشقت میں ڈالیں گے تو ہمارا نفس سنور جائے گا. اگر ہم ہمت بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے, نماز میں سستی کریں گے تو ہمارا نفس ویسا ہی رہے گا. اگر کوئی سنوارنے کا ارادہ نہ کرے اور محنت بھی نہ اٹھائے تو اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے. بس اللہ کہ بندو اپنے آپ کو اپنے نفس کو سنوارو اور کسی کامل پیر کے دامن پکڑو, اسی کو اپنا اصلاح کرواؤ. دیکھ لے اچھا سا رہبر اے عزیز, دیکھ لے اچھا سا رہبر اے عزیز, کر تجھے کچھ بھی عقل و تمیز, کسی خدمت کر بجا دل و قبول, فیض حق کر اس کے سینے میں حصول. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو شامل رکھیں. یعنی ہم جو بھی کام کریں تو یہ کہہ دیں ہم یہ کام کریں سوائے اللہ اس کے رسول کی رضا ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو. تو آخر میں اللہ رب العزت جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سب نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر عمل اپنی رضا یعنی اللہ اس کے رسول کی رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچائے. دکھاوا بہت بری چیز ہے, اگر ہمارے اندر دکھاوا آ گیا تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال دے. اس لیے چاہیے ہم اپنے ہر عمل میں ہے اللہ ہم جو بھی کام کرو صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. آمین. ہماری البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.